بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج کا سبق شروع کرنا ہے سورہ بقرہ، جو سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 127 سے 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو کہ جب بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے ابراہیم گھر کی بنیادیں، یعنی اس گھر کی بنیادیں، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، اور وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو قبول فرما ہماری جانب سے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے جو مضامین کے 2 بڑے حصے ہیں، ان میں سے پہلے حصے کی درمیان کی ایک آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کو خطاب کیا ہے الگ الگ۔ پہلے خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی 2 مشہور پیغمبر بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام میں سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد، جن کے بیٹے یعقوب تھے، وہ بھی پیغمبر تھے، یعقوب علیہ السلام، اور ان کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ چنانچہ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور وہ خاندان، وہ قوم جب پھیلی تو بنی اسرائیل کی قوم کے نام سے ان کو پکارا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے مطابق اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے جو پلان بنایا، اس میں یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب پیغمبری انہی کے خاندان میں محدود رہے گی۔ اب ان کے بعد دنیا میں اس خاندان کے علاوہ کہیں اور پیغمبر نہیں آئیں گے، اور مزید یہ کہ انفرادی پیغمبر ہی نہیں ہوں گے کہ جو اللہ کے دین کے نمائندے بنیں گے، بلکہ پورے کا پورا خاندان، پوری قوم اللہ کے دین کی نمائندگی کرے گی۔ یہ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں جو پہلے قوم اس شرف کی مستحق بنی، جن کو یہ اسٹیٹس ملا، وہ تھے بنی اسرائیل، جو اگر آپ دیکھیں عمر میں تو چھوٹے بھائی کی اولاد تھے، مگر اسٹیٹس ان کو پہلے مل گیا۔ اللہ کی اپنی حکمت، اس کے اپنے فیصلے تھے۔ بڑے بھائی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب میں آ کے آباد ہوئی، مکے میں ان کو آباد کیا گیا۔ ابھی اس کی آپ داستان مزید سنیں گے۔ چنانچہ میں گزارش کر رہا تھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو خطاب کیا، اور پھر دوسرے حصے میں بنی اسماعیل کو خطاب کیا۔ بنی اسرائیل کو کیا خطاب کیا؟ موٹی موٹی بات یہ ہے کہ بھائی تم اب ان پیغمبر پر ایمان لے آؤ جو اولاد ابراہیمی میں سے ہیں، اور جن کی آمد کے بارے میں تمہاری پچھلی کتابوں میں اور پیغمبروں کی زبانی ہم تم کو پہلے سے بتا چکے ہیں، اور اپنی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہو کہ تم ہی کو اللہ نے چنا ہے اس شرف کے لیے کہ تم تمام جہان والوں میں اللہ کے چہیتے ہو، اور خواہ تم کچھ بھی کر لو تم اللہ کے ہاں پسندیدہ ہی گردانے جاؤ گے، مانے جاؤ گے۔ تو یہ غلط فہمی اللہ تعالیٰ نے دور کی، اور ان کو دعوت دی کہ دیکھو، اگر تم اللہ کے پسندیدہ ہونے کا شرف اپنے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کرو کہ جو بعد میں پیغمبر آئیں گے تم ان کو مانو گے اور ان کے ساتھ وفاداری کرو گے۔ اسی میں اب تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری ترقی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ
پہلے حصے کا مضمون ہے، اور دوسرے میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو خطاب کیا اور یہ بتایا کہ اب یہ ذمہ داری تم کو مل گئی ہے، اور اب تمہیں اس کو سمجھنا ہے، اور تمہیں اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ یہ دو حصے ہیں، ان کو یہ نہ سمجھیں گے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ سورہ بقرہ سب سے لمبی سورہ ہے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے قرآن مجید کو 30 برابر سپاروں میں تقسیم کر دیا، اگر ان کی تقسیم میں بادل ناخواستہ سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مستعار لے لوں، کیونکہ میں اس تقسیم کو نہیں ٹھیک سمجھتا کہ سپاروں میں آپ نے بانٹ دیا۔ خدا تعالیٰ نے تو قرآن مجید کو صورتوں میں بانٹا تھا، تو یہ آپ اس کو کیسے کاٹ سکتے ہیں اور توڑ سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال آپ سمجھیں کہ اگر اس کو سمجھنے کے لیے حجم کے لحاظ سے، والیوم کے لحاظ سے، تو یہ کوئی 30 میں سے 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے، یا یوں سمجھیے 30، ہاں یہ 2.5 ہے، 2.5 3 سے زیادہ نہیں نہیں سورہ بقرہ۔ تو آپ یوں سمجھیے 7 آؤٹ آف 60، اس کو ملٹیپلائی کریں 2 سے اور اس کو بھی 2 سے کریں تو 7 آؤٹ آف 60 جو ہے نا، یہ سورہ بقرہ ہے قرآن کی۔ اس طویل ترین سورہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا۔ اس خطاب کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں تو اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی یہ یہودی نصرانی ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن کے رہو اور اپنے آپ کو اس غرور تکبر سے نکالو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو۔ اور پھر ان کو ان کی تاریخ کے واقعات سے ان کو بتایا، سمجھایا کہ اللہ نے تو تمہاری تاریخ میں وقتاً فوقتاً اپنے فیصلوں سے یہ بات دکھائی ہے کہ اللہ کا تمہارے ساتھ معاملہ میرٹ کی بنیاد پر، تم اچھا کرو گے تو دنیا میں بھی اچھے نتائج نکلیں گے، آخرت میں بھی اچھے نتائج نکلیں گے، تم برا کرو گے تو دنیا میں بھی تم سزا پاؤ گے اور آخرت میں بھی سزا پاؤ گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمارے اس مفہوم میں چہیتے ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کر لو، خار ہیں بدکار ہیں مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 121 یا اس سے پہلے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، جی 121 تک۔ اس کے بعد اسی بڑے آدھے حصے میں اب ایک دوسرا مضمون شروع ہوا، وہ اسی حقیقت کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا، یعنی یہ حقیقت کہ دیکھو یہ جو اللہ کا فیصلہ تھا ابراہیم کو امام بنانے کا، تو اس فیصلے میں اگرچہ کہ فیصلہ تو تھا مگر اس فیصلے میں اولاد ابراہیم شامل تھی، نہ کہ صرف بنی اسرائیل۔ اور یہ جان لو کہ ابراہیم نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر پہلا گھر مکے میں تعمیر کیا، جس تاریخ کو تم نے مٹا دیا، تم نے اس خدشے کی وجہ سے کہ کہیں لوگ مکے کی طرف متوجہ ہو کے مکے میں آنے والے پیغمبر کی پر ایمان نہ لے آئیں اور تمہاری دنیاوی چودراہٹ اور دینی دگان کہیں تم سے چھن نہ جائے، تم نے یہ غلط گری ہوئی حرکت کی کہ ان کا نام مٹانے کی کوشش کی۔ تو اب یہ جو حصہ ہے یہ اصل میں اس کو نمایاں کر رہا ہے، اور تاریخ کے اس حصے کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جس میں وہی ابراہیم علیہ السلام جن کے کہ یہ نام لیوا تھے اور اولاد تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی پوری بات یہ ہے، یہی سچی بات ہے، ہم سب کی آزمائش ہے کہ کچھ چیزیں ہم مانتے ہیں سچائی کی اور کچھ دوسری چیزیں نہیں مانتے، اس لیے کہ ماننے کا موڈ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو ماننے سے ہمارے مفادات پر زد پڑتی ہے، ہمارے کچھ چیزیں فیوریٹس ہیں کچھ نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس داستان کو بیان کیا، اور یہ بیان شروع ہوا آیت نمبر 122 سے۔
قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے والے اور تدبر کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ جیسے آیت نمبر 40 سے بات شروع ہوئی تھی، ویسے ہی آیت نمبر 122 سے دوبارہ بات شروع، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہی الفاظ ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب دوبارہ ہم تم کو متوجہ کر کے پھر سے ایک اور پہلو کی طرف تمہاری اٹینشن اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو گھر ہے مکے میں اللہ کا، اس کو اللہ نے مرکز بنایا تمام انسانوں کے لیے، اور یہ کہا کہ تم اب اس اللہ کے گھر میں نماز پڑھو اور اس کو پاک صاف کرو تاکہ لوگ آئیں اور عبادت کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر جب شروع کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو دعا کی کہ اے میرے رب، تو اس گھر میں جو لوگ آ کے بسیں گے اور جو شہر بنے گا اس میں تو لوگوں کے رزق کا بندوبست کرنے کے لیے تو اپنی مہربانی فرما، تو متوجہ ہو۔ اس لیے کہ یہ گھر تعمیر ہوا ایک بالکل بنجر بے آب و گیا زمین پر، تو ظاہر ہے آبویسلی جہاں نہ اریگیشن ہو سکے، نہ جہاں کلٹیویشن ہو سکے، نہ اریگیشن کا کوئی سسٹم ہو، نہ بارش ہو، نہ کوئی اور ذریعہ ہو، تو ظاہر ہے کہ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ یہاں کیسے رہیں گے اور کیسے زندگی کو سسٹین کریں گے۔ وہ انہوں نے دعائیں کی۔ اب یہ بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی اب آیت مبارکہ اسی سلسلے میں ایک اگلا بیان ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو اس موقع کو کہ جب ابراہیم اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی۔ خاص طور پر یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو یاد کرایا گیا کہ بھائی یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ گھر یہ ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا، اور جب وہ اس کو تعمیر کر رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے اس کو قبول فرما، اس کو یعنی اس خدمت کو، یہ جو ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو ہم سے یہ تعمیر کرنے کے عمل کو قبول فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاہے آپ کا کام بظاہر کتنا ہی نیکی کا کیوں نہ ہو، چاہے آپ اس بات پر کتنے ہی مطمئن کیوں نہ ہو کہ یہ ایک بہت بڑا نیکی کا پروجیکٹ ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں، مراد نہیں لی جا سکتی کہ وہ لازماً قبول ہو جائے گا۔ انسان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ میری نیت تو ٹھیک ہے، میں اس کو صحیح مقصد کے لیے کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی کھوٹ آ جائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فکر مند ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اس بات کی تشویش میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا سارا نیکی کا عمل دھرے کا دھرا ہے۔ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاکاری، تکبر، دنیاوی اغراض کے لیے نیکی کا کام کرنا نیکی کے کام کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے سب کے حافظے میں ہوگا کہ قرآن مجید نے جب ابو لہب کے بارے میں کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مال ہی تو کمایا جاتا ہے، وہ تو اللہ میاں آپ جملے کے پہلے حصے میں فرما چکے ہیں کہ مال کوئی کام نہ آیا، تو یہ کمایا کیا ہے؟ وائی دس unnecessary repetition؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ اللہ کی کتاب ہے بلکہ ادب کی اعلیٰ ترین کتاب ہے، اس میں کوئی بیکار جملہ، کوئی بیکار بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بھائی ابھی مال فرمایا تو پھر کمائی فرما دی، یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کسب
اصل میں مال کمانے کے لیے نہیں آیا قرآن میں، نیکیاں کمانے کے لیے، اعمال کے لیے آیا۔ اور ابو لہب نیکیاں کرتا تھا، خانہ کعبہ کے ایک خاص اہم محکمے کا وہ ذمہ دار تھا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، نماز وغیرہ پڑھتا تھا، لیکن یہ نیکیاں کوئی کام نہیں آئیں گی آپ کے اگر اس میں نیت کھوٹ ہے، تکبر ہے، اور آپ بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہیں اور ساتھ وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان دو عظیم بزرگوں نے جب اتنا اعلیٰ کام کیا، جیسے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر، جس سے کہ توحید اور اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پھیلنا تھا اور دنیا بھر کے انسانوں کو اس گھر کی طرف آنا تھا، اس کی تعمیر کے موقع پر انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب تو ہم سے اس کو قبول فرما، یعنی ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ اگر تو ہمارے اس تیرے گھر کی تعمیر کا جو عمل ہم کر رہے ہیں اسے شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ہم یہ دعا تجھ سے کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تو دعا سن رہا ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ بات کریں اللہ سے تو آپ اس اعتماد کے ساتھ بات کریں کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ اعتماد کیسے آئے؟ یہ اعتماد آئے گا جب آپ اس کو کریں گے، جب آپ دعا کریں گے تو پھر کچھ آگے ہوگا نا، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک آدھ مرتبہ اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ یار وہ سنتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا جو ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا تھا اگر اس نے نہیں سنی ہوتی، کوئی امکان نہیں تھا۔ تو ایک آدمی کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہماری ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بھی ایک تنبیہ ہے کہ بی کیئرفل، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہم کو دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت جو تیری فرما بردار ہو۔ یہ انہوں نے دعا کی۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کے اس اعلیٰ ترین عمل کے کرنے کے دوران جو دعا وہ کر رہے تھے، جس دعا کو شرف قبولیت حاصل ہونے کا سب سے زیادہ امکان حاصل تھا، اس وقت تو بندہ وہی مانگتا ہے نا جو سب سے عزیز چیز ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو معلوم ہوا سب سے عزیز چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ بندہ یہ مانگے کہ تو ہم کو فرما بردار مسلم بنا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے زیادہ بہتر اللہ سے مانگنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں بڑی مشکلات ہیں، اس میں بڑی ٹیمپٹیشنز ہیں، انسان بڑا کمزور ہے۔ بندہ اس دنیا کو گزار کے چلا جائے اس کا فرما بردار بن کر، اور اس سے زیادہ کوئی اور کامیابی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو چنانچہ ان دونوں نے، باپ نے اور بیٹے نے، یہ دعا کی، اور یہ بھی اس میں بتایا گیا، اس دعا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے نہ اپنے آپ کو یہودی ہونے کا بیان کیا، نہ نصرانی ہونے کا بیان کیا۔ جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب آپ مانگیں اپنے رب سے تو بھائی اگر آپ نے صحت مانگنی ہے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ والدین کے لیے اگر وہ زندہ ہے مانگ لیں، کسی اور کے لیے مانگ لیں، اولاد کے لیے مانگ لیں، وغیرہ وغیرہ، وہ دنیاوی چیز۔ یہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں نا، تقویٰ، فرما برداری، جنت، اللہ کی خوشنودی، مغفرت، اس میں سب سے پہلے اپنے لیے مانگنا۔ یعنی یہ کوئی وہ فراخ دلی نہیں ہے کہ نہیں میں بعد جنت مانگ لیں، اگر تاڑے لیے میں پہلے مانگنا ہے، نہیں۔ جنت، خدا کی مغفرت، خدا کی رضا،
اس کا فرما بردار ہونا، اس میں سب سے پہلے آئی کم فرسٹ، بھائی میں یہ بنوں گا تو میں کسی اور کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اور پھر دوسروں کے لیے مانگنا۔ سو یہ انہوں نے اس موقع پر دعا کی کہ جس موقع پر آدمی اپنی بیسٹ دعا کر سکتا ہے، تو یہ بتایا کہ یہ ان دونوں کا حال تھا، اور انہوں نے اس کو اللہ کے سامنے اپنی گزارش کو پیش کیا، اور پھر یہ بھی دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے ایک امت ہو۔ ظاہر ہے کہ ہماری اولاد سے یہاں مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ سو یہ بنی اسرائیل کو بتانا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا سٹیٹس اپنی جگہ پر گیون، یہ بالکل کنسیڈ ہم کر رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خدا کی اسکیم کے دوسرے حصے کو نظر انداز کر دو۔ یہ تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ اس تقاضے پر پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اب میں تمہاری نسل کو پھیلا دوں گا، برکت دوں گا۔ تو یہ نسل اسماعیل علیہ السلام کی ہو سکتی تھی، اس میں اسحاق علیہ السلام کی نسل کا انکار نہیں ہے، مگر وہ پہلا شرف پانے کے نتیجے میں اتنے مغرور اور متکبر ہو گئے کہ انہوں نے اس اسکیم کے دوسرے حصے کا انکار کر دیا۔ تو یہ اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں ہمارے مناسک دکھا۔ مناسک منسک کی جمع ہے، اور منسک یعنی قربانی کا طریقہ، قربانی کی جگہ کے لیے بھی آتا ہے، پھر یہ پھیل کے تمام ان ریچولز ارکان کے لیے آ گیا کہ جو حج عمرے کے لیے۔ تو یہ گھر بننا تھا، اس گھر میں لوگوں کو آنا تھا، اللہ کی عبادت کرنی تھی، کیسے کرنی تھی؟ تو یہ اب اس کے لیے دعا ہے کہ تو ہمیں ہمارے مناسک دکھا۔ مناسک جو ہوتے ہیں نا، وہ جب آپ کو سیکھنے ہوں تو آپ تقریر سن کے یا تحریر پڑھ کے نہیں سیکھ سکتے، آپ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا گیا، دعا کی گئی کہ تو ہمارے مناسک ہم کو دکھا۔ کیسے؟ پروبیبلی فرشتوں نے آ کے ڈیمونسٹریٹ کیا ہوگا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں سنت کی شکل میں ہے۔ ایک تو قرآن ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو، آخری پیغام کو بیان کیا اور محفوظ کر لیا، بنیادی باتیں، ایمانیات وغیرہ وغیرہ بیان ہوئی، مگر ایک اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور سنتیں ہیں جو اسی طرح سے قرآن کی طرح سے محفوظ ہیں۔ ان کے لیے لوگ کہتے ہیں کدھر لکھی ہے؟ بھائی وہ لکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، وہ دیکھنے والی چیز ہے۔ ہم نے نماز کیسے سیکھی؟ کسی کتاب میں لکھ کر پڑھ کر نہیں سیکھی۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے پڑھی۔ حضور دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام رخصت ہوئے، اگلی نسل نماز پڑھ رہی تھی، وہ نسل رخصت ہوئی، اس سے اگلی نسل نماز پڑھ رہی تھی۔ تو تب سے لے کے اب تک نماز پڑھی جا رہی ہے، اور وہی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو ہے پھر اختلاف کیوں ہے؟ اور بھائی اختلاف اس لیے ہے کہ نماز کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ ہے جو لازم ہے، دوسرا حصہ ہے وہ اختیاری ہے۔ لازم حصے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اختیاری حصے میں اختلاف کیوں نہ ہونا چاہیے۔ سو اس وجہ سے یہاں معلوم ہوا کہ یہ جو عبادات ہوتے ہیں نا، اعمال، ان کو آپ دیکھتے ہیں، بعد میں جا کے کہیں کتابوں میں بھی لکھ لیا گیا، بٹ وہ ہمارے لیے عمل کو جاننے کا اصل نہیں ہے، اصل طریقہ، اصل سورس نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو سورس منظر عام پر ہی وہ 3 صدی میں آئی ہے، تو پہلی 2 صدیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ نہیں، پہلے دن سے عبادت ہو رہی تھی۔ کیسے ہو رہی تھی؟ دیکھ کے، انہوں نے ان کو دیکھا، پچھلوں نے اگلوں کو دیکھا، اور یوں سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہی دعا کی حضرت ابراہیم، ارنا مناسکنا، تو ہم کو ہمارے مناسک عبادت کے طریقے دکھا، وتب علینا، اور تو ہم پر نظر عنایت فرما، تو ہم پر مہربانی فرما، ہمارے توبہ قبول فرما، یعنی
ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم کو بھی معاف کر دے، اور اپنے کرم، اپنے لطف، اپنی مہربانی کو ہماری طرف متوجہ رکھ، اس لیے کہ تو مہربانی کرے گا تو ہمارا بیڑا پار ہوگا، نہیں کرے گا تو غرق ہو جائے گا۔ تو تیری مہربانی ہے جو ہمیں چاہیے، ہمیں اپنے عمل پر کوئی فخر نہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں کوئی خلوص ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تو مہربانی نہ فرما۔ انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو بہت پلٹنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے مہربان ہے۔ اللہ نے کسی کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ بھی کیسے سکتی ہے، ساری اس کی مخلوق ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو جان بوجھ کر بار بار کے امکانات پانے کے باوجود اپنے رویے کو ضد، ہٹ دھرمی اور تکبر کے ساتھ غلط رخ پر چلائے رکھے، ورنہ اللہ مہربان ہے، اور اس کی مہربانی کو اپیل کرنا چاہیے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ دعا بھی جاری ہے۔ معلوم یہ کمال کی چیز ہے کہ آپ کوئی اس طرح کا عظیم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ وہ کام کرتے کرتے سیٹیاں بجائیں کہ جی انہیں ایک اور اینٹ دو تے سیٹی کوئی گرا پانا، آپ اللہ سے دعا کریں۔ کتنی عظیم بات ہے کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ اس کام کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کی طرف متوجہ ہے، خوش ہو رہا ہے، تو آپ اپنے کام نکالیں اور دعا کریں۔ تو کیا ان کی دعا تھی، یہ جاری ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں سے ایک رسول جو انہی کے اندر سے ہو۔ ان میں سے یعنی یہ گھر بنے گا نا، تو اس گھر کے ارد گرد لوگ رہیں گے، تو پھر وہ ایک بستی، ایک شہر بنے گا، اس میں آبادی بڑھے گی، تو آگے چل کے ان میں تو یہ کر، یہ ارینجمنٹ کر کہ ایک رسول بھیج کہ جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیات کا، جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی جو تو اپنا کلام بھیج وہ کلام یہ پڑھ کر سنائیں۔ یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ لب لباب یہ ہے کہ وہ پیغمبر آئے اور تیرا دین ان کو پہنچا دے، دین کے تمام مشمولات، کنٹینٹس کے ساتھ، اور اس کے ٹارگٹ اور آبجیکٹو کے واضح بیان کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو جب وہ دین ملے تو وہ اس دین کو ایسے پالیں کہ ان کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی پوزیشن میں ہوں، ان کو اس کا پورا رجحان ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دین اوریجنیٹ ہوا ہے ایسے اس دعا کے نتیجے میں، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ آگے چل کے آپ دیکھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں آگے اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہم نے رسول بھیجا ایک تمہیں میں سے، یعنی وہ جو دعا تھی نا ابراہیم کی، وہ دعا قبول ہوگی، وہ آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک رسول آئیں جو انہی میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم میں جو اسی قوم کے ایک فرد ہوتے ہیں، اس لیے کہ کوئی اجنبی آئے گا تو اس کی بات تو سمجھنا بھی مشکل ہوگی، اس کے بارے میں فیصلہ بھی کرنا مشکل ہوگا کہ یہ بندہ کیسا ہے، ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اپنی زبان، اپنا محاورہ ہوتا ہے اس میں بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر سے ایک رسول بھیج جو کیا کرے، جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے۔ تو یہ اصل میں وہ سورس ہے کہ اللہ کا کلام آئے اور وہ ان کو پڑھ کر سنائے۔
جب وہ ان کو پڑھ کر سنائیں تو اس میں کیا ہو، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائیں. آیات یعنی ہمارے ہاں قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. صورتیں پھر بانٹ دی گئی ہیں آیات، آیات پر مشتمل ہیں. تو یہ جو آیات ہیں یہ در حقیقت اس کا مطلب ہے نشانی، یعنی دلیل، آرگومنٹ. اللہ کی کتاب میں اللہ کے جتنے بھی بیانات اور جملے ہیں وہ سب اللہ کی حکمت، اس کے علم کی نشانیاں ہیں، ثبوت ہیں. ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر انسان اس حقیقت کو اور بہتر طریقے سے پہچانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو آیات ہیں یہ کیا سکھاتی ہیں؟ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ رسول آئیں اور ان کو تعلیم دیں کتاب اور حکمت کی. تعلیم دیں کتاب اور حکمت کی، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو پیغمبر آئیں گے وہ آ کے ان کو ٹیچ بھی کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ بہت ساری تفصیلات بھی ہوں گی. نہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تعلیم دینے کا ایک سادہ مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کا پیغام ان کو بے کم و کاست پہنچا دیں، ڈیلیور کر دیں. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی، یعنی قرآن پہنچا دیا. قرآن کا پہنچ جانا، آپ کا اس کو حاصل کر لینا، وہ یہ اس کی تعلیم آپ تک پہنچنے کے لیے کافی ہے. اب آپ کو معلوم ہے نہیں اللہ کی کتاب ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو قرآن خود آپ کو ٹیچ کرے گا کہ اس کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے، اس سے کیسے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی آیات کو کس طرح سے آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. سو یہ ہے اصل میں تعلیم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، تو اب تعلیم تو کہیں اور پڑی ہوئی ہے، قرآن کے اندر تو نہیں ہے. نہیں، قرآن کے اندر ہی ہے. یعنی قرآن کے کنٹینٹس ہی ہیں کہ جو ان کی تعلیم ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. اب دائرہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اور حکمت کیا ہے؟ مختصر بات یہ، دلائل اگر آپ پوچھیں گے سوال جواب میں دے دوں گا، امید تو یہ ہے کہ آپ بھول جائیں گے، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ کتاب سے مراد ہے قانون. ایک ہی لفظ کے ہر زبان میں کئی مطلب ہوتے ہیں. میں ابھی ایک صاحب کو سمجھا رہا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. میں کہا بھائی صاحب، رب کا مطلب وہ رب بھی ہے اور رب کا مطلب باس، مالک بھی ہوتا ہے. وہ نہیں مان رہے تھے. میں نے کہا کہ اگر نہیں مان رہے تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 پڑھیں. کہتے ہیں اس میں وہ والا رب بھی مراد دیا جا سکتا ہے. میں نے کہا فائن، اب آیت نمبر 42 پڑھیں. ان کا ان سمجھ آ گیا. سو بات یہ بڑی طے شدہ بات ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ کے ایک سے زیادہ مفاہیم ہوتے ہیں. عین ہے نا، عین جو ہمارے گلے سے کم نکلتی ہے، ہمارے تو عین ہی نکلتی ہے، اگر ذرا زور لگائے تو عین. یہ جو عین ہے یہ عربی زبان میں کم سے کم اس کے دو مفہوم ہیں اور قرآن میں دونوں ہی ہیں. ایک، یہ آپ کی آنکھ جس کے اوپر آپ چشمہ لگاتے ہیں، عین یقین. تو قرآن مجید میں مثال کے طور پر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے یہ قانون دیا بنی اسرائیل کو، ان النفس بالنفس والعین بالعین، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ. اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فیہا عین جاریہ، وہاں چشمے ہوں گے جاری پانی کے. آنکھ جاری ہوگی تو یہ ذرا افسوسناک بات ہے، تو چشمے ہی ہو سکتے ہیں نا. تو ایک ہی لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں. چنانچہ الکتاب کا مطلب کتاب بھی ہوتا ہے،
بک، لیکن اس سے مراد قانون بھی ہے. جیسے کہ قرآن نے اسی لفظ کی ایک اور ویریشن کو استعمال کیا ورب کی فارم میں بہت. کتبہ علیکم القصاص، کتبہ علیکم الصیام. یہ کتبہ کیا ہے؟ کتاب کی ورب کی فارم ہے، یعنی لازم کر دیا گیا، تم پر قانون بنا دیا گیا تمہارے لیے کہ تمہیں رمضان میں روزے رکھنے ہیں. سو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جب نبوت اور رسالت کا شرف پایا تو آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی اور نتیجتاً ان کو کتاب کی تعلیم دی، یعنی قانون کی، یعنی شریعت کی، لا کی. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دی. حکمت کیا ہے؟ اگین اختصار کے ساتھ دو چیزوں کا نام، دونوں قرآن سے ہی معلوم ہوتی ہے. ایک اخلاقیات، بنیادی ایتھیکل پرنسپلز، وہ اخلاقیات کہ جو پوری انسانیت میں مشترک ہے. حالات کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج بنیادی طور پر تمام انسانیت میں وہ مشترک ہے. ایک ان کو قرآن بیان کرتا ہے. کیوں بیان کرتا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے. کیوں بھول جاتا ہے؟ اس لیے کہ اخلاقیات پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹیں، خواہشات ہیں، دنیاوی مشغلے ہیں، انا ہے، تکبر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بندہ اس کو فراموش کرتا ہے، خدا تعالیٰ ریمائنڈ کراتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ قرآن کیا ہے؟ الذکر ہے، یاد دہانی ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس یاد دہانی کو نازل کرایا. یاد دہانی اس چیز کی ہوتی ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں. سو ہمارے پاس اخلاقیات پہلے سے موجود ہے، قرآن اس کی یاد دہانی کراتا ہے. اور حکمت میں دوسری چیز قرآن سے معلوم ہوتی ہے، ایمانیات ہے. ایمانیات، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، وحی، رسالت، نبوت، کتابوں پر ایمان. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ان حقائق کو ماننا ہے کہ جو حقائق اگرچہ کے نظر تو نہیں آتے مگر ان کے موجود ہونے کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ الحکمہ میں کیوں شامل ہیں؟ یہ الحکمہ میں اس لیے شامل ہیں کہ یہ ایمانیات، جن کو آپ عقائد بھی کہتے ہیں، یہ ایمانیات در حقیقت اخلاقیات کے بارے میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات ہیں. مثلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اخلاقیات کے بارے میں کہ بھائی یہ سب انسان ایک ہی اخلاقیات کیوں لے کے آئے ہیں؟ کیوں نہیں چینی کہتے ہیں جھوٹ جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے، تم بیوقوف لوگ ہو. یہ سارے ہی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور ایک لمبی لسٹ ہے، اور سب مانتے ہیں کہ ایک لمبی لسٹ ہے برے کاموں کی کہ جو نہیں کرنے چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چکر ہے؟ جواب، اللہ ایک خالق، ایک بنانے والا، ایک ڈیزائنر. سو وائی آر یو سرپرائزڈ؟ اسی نے آپ کی ناک بنائی جس میں 2 سوراخ ہیں، اور آپ کے کان بنائے، اور وغیرہ وغیرہ. ناک ایک ہی ہے، کان 2 ہیں، تو اس نے ڈیزائن کیا نا. تو ورنہ تو کوئی 4 ناکوں والے بھی ہوتے، کوئی 1 کان والے بھی ہوتے، وغیرہ وغیرہ. ایسا نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے اس نے آپ کو جو آپ کے اندر کی فطرت دی اس میں بھی وہی حقائق رکھے جو سب کے لیے یکساں ہیں. سو اللہ کو مانے بغیر آپ اخلاقیات ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. جو اخلاقیات کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ ہوا میں مکے مار رہے ہیں، گھوسے مار رہے ہیں، ایسی ٹامکٹوئیاں کر رہے ہیں، ایکسپلین ہی نہیں کر پا سکتے. سیکنڈلی دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوکے اللہ میاں نے تو دی ہے اخلاقیات، وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اخلاقیات ایک بڑی پرابلم ہے سر. جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا. یار جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے، سچ بولنے میں تو نقصان ہے، آدمی تنگ ہوتا ہے. تو یہ کیوں کیا ہے؟ آخرت، یہ دنیا امتحان ہے، آخرت میں اس کا نتیجہ نکلے گا. دنیا میں تو نہیں نکلتا، اکثر نہیں نکلتا. اور تیسرا یہ کہ یہ آپ کو سب کچھ کیسے معلوم ہوا کانفیڈنٹلی؟
وحی کے ذریعے سے. سو یہ ہے جناب آپ کی حکمت. جب آپ کتاب اور حکمت کو سمجھ کر اس کو اختیار کرتے ہیں تو پھر الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے, نکلنا چاہیے یزکیہم تزکیہ. یہ ہے دین کا ٹارگٹ, یہ ہے گول. دس از واٹ وی آر ایکسپیکٹڈ ٹو اچیو while going through the process of understanding religion and following it. یعنی پاکیزگی, پیوریفیکیشن اور نشو و نما, اضافہ, امپروومنٹ, بڑھوتی. مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے بائی ڈیزائن ایک غیر معمولی کیپیسٹی دی ہے کہ ہم اعلیٰ ترین انسان ہوں, انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی اور اللہ کے ساتھ بھی. یعنی ہم اخلاقیات میں بھی بہت آگے بڑھ سکتے ہیں اور روحانیت میں بھی بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی بندوں کے ساتھ تعلقات میں بھی ہم بہترین انسان ہو سکتے ہیں, ہم سب پوٹینشیل لے کے آئے ہیں, اور اللہ کے قریب آنے میں بھی ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کا پوٹینشیل لے کے آئے ہیں. مگر مشکل یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو چونکہ اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے اور ہم کو آزادی دی ہے, تو ساتھ ساتھ رکاوٹیں بھی ہیں. ہماری خواہشات ہیں, ہماری انانیت ہے, تکبر ہے, مصروفیات ہیں, وغیرہ وغیرہ. سو اللہ کا دین کہ جو کتاب اور حکمت پر مشتمل ہے, قانون اور حکمت پر مشتمل ہے, یہ ہمارا تزکیہ کرتا ہے, ہمیں پاک کرتا ہے, اور پاک کرنے کے بعد اس رکاوٹ کو دور کرتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے, نشو و نما پانے میں معاون بنتا ہے. جو میں نے تقریر یاد کی تھی اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا, مختصر سا, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے شریعت, یہ کیا ہے؟ یعنی جب سارا کچھ حکمت میں آپ نے بیان کر دیا تو پھر کتاب کیا ہے؟ کتاب در حقیقت اخلاقیات میں پیدا ہونے والے بعض ان سوالات, الجھنوں کا جواب ہے کہ جو انسان خود سے نہیں پا سکتا. اخلاقیات عام طور پر واضح ہیں, لیکن بعض اوقات رکاوٹ آ جاتی ہے. مثلا یہ بات واضح ہے کہ آپ نے بھیڑ, بکری, گائے, بھینس کا گوشت کھانا ہے, کتے, بلی, شیر, چوہے کا گوشت نہیں کھانا. یہ ہماری فطرت میں معلوم ہے. سور ایک درمیان کا جانور ہے, وہ اپنی عام ایکٹیویٹی کے لحاظ سے کچھ بھیڑ بکری کی طرح کا ہے. وہ انسان ایسے ہی پالتے ہیں. ہم تو مسلمان ہیں نا, اس لیے ہمیں معلوم ہے, تو ہم نے اس کو ایسا اس کی چھٹی کرائی کہ کہتے ہیں کہ زبان پر سور کا نام بھی آیا تو دوبارہ وضو کر لیں ایک مرتبہ پلیز. تو یہ تو ایگزیجریشن ہے, لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سور ایک ایسی درمیان کی ایک کیٹیگری ہے جانوروں کی کہ جس کے بارے میں اشتباہ, غلط فہمی پیدا ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا کہ نہیں, یہ بھی گوشت خور ہے, کتے بلی کی طرح. اس لیے یہ درندہ ہے اور اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. یہ میں نے ایک مثال دی, بہت سی مثالیں. یہ ہے شریعت. شریعت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اخلاقیات کے معاملے میں ان سوالات, چند ان سوالات کے جوابات کہ جو پیدا ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو چنا اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا. اللہ کو یاد کرنا ہے, یہ اخلاقیات ہے. کیسے یاد کرنا ہے؟ نماز, یہ شریعت ہے. اینڈ سو آن. بندوں پر خرچ کرنا ہے, اپنے بہن بھائی جو پیچھے رہ گئے ہیں معاشی دوڑ میں, ان کو ہیلپ کرنا ہے, یہ اخلاقیات ہے. کم سے کم کتنا کرنا ہے؟ زکوٰۃ, یہ شریعت ہے. اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے. چوری کرنا غلط بات ہے, یہ جانتے ہیں ہم. چوری کوئی کر بیٹھے تو کیا ہوگا, اس کی سزا, یہ شریعت ہے. سو یہ شریعت ہے, یہ کتاب ہے. تو اس شریعت کو اور آپ اخلاقیات کو اور ایمانیات کو جب دین میں پا کر اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے. اور تزکیہ, منیمم لیول آف تزکیہ اللہ کے ہاں طے ہے ہم سب کے لیے, ہمارے حالات اور پوٹینشیل کے لحاظ سے. اور جو اس تزکیے کو اس لیول پر, منیمم لیول پر اچیو کرے گا, وہی جنت میں جائے گا. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا.
فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا یعنی نفس کا، اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ کر دیا، خراب کر دیا۔ وہی میں نے گزارش کی کہ اس آیت مبارکہ میں جو دعا ہے یہ اصل میں دین کا خلاصہ ہے۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تو زبردست ہے، بادشاہ ہے، تو جو چاہے کرے، لیکن بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ بلکہ واحد بادشاہ ہونے کے باوجود تو کوئی غلط کام کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو حکیم ہے، تیرے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور جب تو اپنی حکمت کے مطابق کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر تو زبردست ہے، اس کے امپلیمنٹیشن میں کوئی رکاوٹ ہو نہیں سکتی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ابراہیم کے دین سے انحراف کرے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے سنی نا ابراہیم کی دعا، اللہ کا ان کو اپوائنٹ کرنا اور پھر ان کے ذریعے سے تمام دنیا والوں کے سامنے اس پیغام کو پیش کرنے کا تقاضا کرنا، یہ وہ عظیم انسان ہے اور ان کا لایا ہوا پیغام ہے جو اللہ کا پیغام ہے۔ تو جو ان کے لائے ہوئے پیغام سے انحراف کرے، منہ موڑے، کنی کترائے، بیوقوف آدمی، سوائے بیوقوف آدمی کو کر نہیں سکتا۔ وہ جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ دکھا رہے ہیں، وہ کامیابی کا راستہ دکھا رہے ہیں، کہ میں انٹرسٹڈ نہیں، میں تو یہودیاں تھے، میں نے نہیں ہے، جاؤ تجھے، کیا بیوقوفی کی بات ہے، پاگل ہو گئے ہو، خدا کے واسطے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ابراہیم کے دین سے انحراف کرے، پہلو تہی اختیار کرے، سوائے اس کے کہ جو حماقت میں مبتلا ہو گیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو ان کو دنیا میں چن لیا، یعنی وہ ہیں جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا اور میرٹ کی بنیاد پر، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جتنی تعریف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ہے قرآن میں کمال ہی ہے، یعنی غیر معمولی، لیوش، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی سے، اپنی ڈیووشن سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوں گے، کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے، ان لوگوں میں وہ شامل ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے صحیح رویے کی وجہ سے کامیاب ڈکلیئر کر دے گا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب ان کے رب نے ان کو کہا کہ تم فرما بردار ہو جاؤ، اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، فرما برداری اختیار کر لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا، فوراً جواب دیا، میں اپنے رب، عالم کے رب، تمام جہان والوں کے رب کے کا فرما بردار ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ دیکھو اب میں تمہیں آزما رہا ہوں اور میں تمہاری فرما برداری کو ٹیسٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں، جو آپ فرمائیں گے میں کروں گا۔ تو ان کا یہ رسپانس تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ دیکھو اصل میں یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ مقام پایا۔ تم ان کا نام تو لے رہے ہو لیکن ان کے کام، ان کے طریقے، ان کے راستے کو تم نے اختیار کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہے فرما برداری کا راستہ، ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی کہ دیکھو یہ راستہ ہے اسلام کا، فرما برداری کا، ڈیووشن کا اللہ کے ساتھ، کہ جس کو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ اور یہی پھر بعد میں یعقوب علیہ السلام نے، تمہارے بزرگ جد امجد، ان کا نام دوسرا اسرائیل تھا، انہوں نے بھی یہی کیا۔ کیا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے،
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار۔ یعنی باپ اپنے بیٹے سے موت کو قریب دیکھتے ہوئے جب کوئی وعدہ لیتا ہے تو وہ آپ سمجھیں کہ سب سے اہم وعدہ ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا، اور وہ یہی تھا کہ تم نے اللہ کے دیے ہوئے اس پیغام اور دین کو اختیار کرنا ہے اور فرما بردار رہنا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت گواہ تھے، موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ یعقوب اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی پوچھنے کا مقصد ان کی کلیئرٹی بھی تھا، پوچھنے کا مقصد ایک بات کو پھر ری ایمفسائز کرنا تھا زوردار طریقے سے موت کو قریب دیکھ کر۔ تو کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال پوچھا۔ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے آباء و اجداد، تیرے بزرگوں کی کے آبا کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ بزرگ کون ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ الہم واحدہ، وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے بزرگ جد امجد یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے جو وعدہ لیا، جو عہد لیا اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، وہ ان تمام بزرگوں کا مشترک ایک عہد تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے۔ اور اس زمانے تک اس خاندان میں اسماعیل علیہ السلام کے خلاف کوئی تعصب نہیں تھا۔ چنانچہ جب بزرگوں کا نام لیا گیا تو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق تینوں شامل تھے۔ فرمایا کہ یہ اسحاق، یعقوب نے جب اپنی بیٹوں سے پوچھا تو انہوں نے ان سب کا نام لیا۔ سو یہ بتانا مقصود ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے اسماعیل اور اسماعیل کی اولاد کے خلاف ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ تمہارے بزرگوں کا رویہ نہیں تھا۔ آخر میں فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، اس کے کام آیا جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم نے کیا۔ یہ وہی کسب میں نے ابھی بتایا تھا نا، سورہ لہب والا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے جناب وہ آخری بات جو اس بیان کے آخر میں آئی۔ یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو گروہ ہے، یہ گروہ گزر چکا ہے، ان کے کارناموں، ان کے اعمال پر فخر کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کچھ تم نے کرنا ہے تو ان کے راستے کو اختیار کرو، نہ کہ تم ان کی اچیومنٹس کو اور ان کے نام کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کرو، اور واقعات جو کبھی ہوئے بھی نہیں ان کو مزے لے کے اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بیان کرو۔ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ گزر چکے، دے آر گون۔ ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، اور یقین جانو تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سو ڈونٹ فائٹ اوور ہسٹری اور اباؤٹ پیپل ہو گون۔ یہ کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں۔ یہی آیت ہم دیکھیں گے کہ آگے دوبارہ ریپیٹ ہوگی۔ آیت نمبر 134 ہے یہاں 141 میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے جو اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ دیکھو
تمہیں اس دنیا میں جو موقع ملا ہے زندگی گزارنے کا، اس میں خدا کے فرما بردار بندے بن کے رہو، نہ کہ تم پچھلے لوگوں کی باتوں کو ایسے بیان کرو کہ ان کے جھگڑے بیان کر رہے ہو، ان کی اچیومنٹ بیان کرو، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے جو کیا ان کے کام آئے گا، اچھا کیا، کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ اور تمہیں ملے گا جو تم کرو گے، تمہارے کام وہ آئے گا، اور تم سے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ تو ایک ایسی چیز کے بارے میں تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو جس کے بارے میں یو ناٹ بی ایون ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ اچھا جناب، میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے آج، اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں 134 تک۔ ہم نے آج شروع کیا آیت نمبر 127 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم بلند کر رہے تھے بنیادوں کو گھر کی، اس گھر کی، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا، اور وہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے اس کاوش کو، اس عمل کو، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور بنا تو ہم کو اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ جو تیرا فرما بردار، وارنا مناسکنا، اور تو ہمیں دکھا ہمارے عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور تو ہم پر نظر عنایت کر، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو بہت عنایت کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیات کا، جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہو سکتا ہے کہ جو ابراہیم کے دین سے انحراف کرے، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے اس کو چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا اس کو تمہارے رب نے، اس کے رب نے، اسلم، فرما برداری اختیار کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اب جہان والوں کے رب کی فرما برداری اختیار کی، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کہا؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے اس دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، پوچھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے آباء و اجداد کے معبود کی۔ کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہم واحدہ، ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، اس کے کام آیا جو اس نے کمایا،
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس بارے میں کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ سوال جواب میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ میں نماز پڑھ لیں، پہلے نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد کریں، چلیں جی، تو پھر تو نماز پڑھ ہی لینی چاہیے۔ اچھا یہ ادھر ہے، نہایت ہی میں نے افسوسناک کام کیا۔ آواز میں آپ کو کوئی فرق آیا، کوئی امپرومنٹ ہوئی ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ کو پہلے آواز آ رہی ہوگی۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں یار، ہمیشہ کوئی بلڈر میں کر دیتا ہوں۔ تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نماز پہلے پڑھ لیں، آپ سمجھیں کہ 10 منٹ کے بعد پھر ہم کویسچن آنسرس کے لیے آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو آواز بہتر آئے گی، اس لیے کہ ابھی میں نے پڑھا مائکروفون نہیں کیا سن رہے ہوں گے۔ اوکے جی، تو ہم انشاءاللہ نماز کے لیے ہم بریک کر رہے ہیں، اینڈ لیٹس سے اس وقت 4 بجے ہیں، 4:10 پر ہم حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ان کا آواز کلیئر تھی، گریٹ۔ نہیں تو پھر نماز کے بعد کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنے سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے پہلے سوال لکھے تھے، مگر آپ کو دوبارہ لکھنے ہوں گے۔ سو یہاں کسی نے کرنا ہے تو آپ مائک لے لیں، لے ادھر ادھر نہ دیکھیں جی۔ سر میرے 3 کویسچن ہیں، اکٹھے کر دوں؟ پہلا سوال ایک سوال کریں گے پھر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر دوسرا سوال دوبارہ باری آئے گی۔ سر میرا پہلا کویسچن یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پہلے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر جنہوں نے کی، کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ؟ ٹھیک، دوسرا کویسچن بھی ساتھ ہے کہ نہیں؟ اس سے متعلق ہے تو کر دیں۔ نہیں چلیں دیکھیں، یہ آیہ مبارکہ جو ہم نے آج پڑھی، اس کے الفاظ سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ شاید اللہ کے گھر کی بنیادیں پہلے موجود تھیں، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے وہاں سے ان کو پھر دوبارہ اٹھایا۔ تاریخ میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ پہلے یہ گھر موجود تھا، پھر زمانے کے ساتھ ساتھ وہ گر گیا، کمزور پڑ گیا، شاید ایک آدھ اس کی اینٹ باقی رہ گئی، اور وہیں سے اس کی تعمیر کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ یہ بظاہر قرآن مجید کی آیت سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، یعنی گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی معلوم ہوا کہ شاید بنیاد پہلے سے تھی اور اس کو پھر انہوں نے اٹھایا۔ سو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوسری ظاہر انڈرسٹینڈنگ یہ تو ہو ہی سکتی ہے کہ پہلی مرتبہ ہی انہوں نے ایسا کیا۔ جی کافی لمبی ہے جی، میں نے پوچھنا تھا کہ سلیوری اسلام میں سلیوز کو ابالش کسی سٹیج پہ کیا گیا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، غلام لونڈیوں کا، اس کے لیے آپ کو قرآن مجید میں یہ بیان تو نہیں ملے گا، اس میں لونڈیاں بھی شامل ہیں نا، ہاں، وہ تصور وہ اس لیے نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گریجول پروسیس سے ختم کیا، یعنی ابتدا میں جب قرآن مجید نازل ہوا، اس کی پہلی آیات شروع کی نازل ہوئیں، تو اللہ نے ایک واضح بات بیان کر دی کہ یہ ایک انتہائی انڈیزائربل چیز ہے۔ اسلام نے غلام لونڈی کا تصور انٹروڈیوس نہیں کیا،
اس کو انکریج نہیں کیا، بلکہ ایک پہلے سے موجود پرابلم تھی، ارینجمنٹ تھی، کہ جو چونکہ سوسائٹی کا وہ ایک ایسا حصہ بن گئی تھی سسٹم کا کہ اس کو اوور نائٹ ایک جنبش قلم سے ختم کرنا ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ پہلے اس کو ڈسکرائب ایسے کیا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی کہا کہ جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں ان میں سے ایک بہت نمایاں نیکی ہے کہ آپ گردنیں چھڑائیں، یعنی گردن پھنسی ہوئی ہے آپ اس کو آزاد کریں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی نیکی قرار دیا عام طور پر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ بھی فرمایا کہ بعض جرائم میں آپ اپنے آپ کو جو نکالتے ہیں کفارہ ادا کر کے، تو ایک یہ بھی ہے، جیسے قتل خطا میں غلام کو آزاد کریں. ان کا سٹیٹس بھی بڑھایا گیا، ان کے آپس میں میرجز کو انکریج کیا گیا، ان کے ساتھ شادیاں کرنے کو انکریج کیا گیا، اور پھر ان کو آزاد کرنے کو ابھارا گیا. یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ اگر ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیتے تو پھر غلام اور لونڈیاں خود سفر کرتے، بیکاز وہ معاشرے میں ان کا ایسا ایک رول تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ وہاں سے سپورٹ پا رہے تھے، گھر میں رہتے تھے، ان کو ایک سٹیٹس ملا ہوا تھا. آپ وہ سٹیٹس ختم کر دیں اور کوئی متبادل ہے نہیں تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتی. تو شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، گریجولی لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ غور کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے ختم کریں اور ان کو سوسائٹی کا ایک پورا باقاعدہ حصہ بنائیں. آخر میں جا کر تقریباً اللہ تعالیٰ نے مدنی دور میں دو ایسے امپورٹنٹ اقدامات کیے کہ جس کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ تو بچی کچی غلامی تھی وہ کچھ دیر اور چل سکتی تھی. بھئی کوئی بوڑھے، کوئی مرد ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی بوا ہیں جو گھر میں ہیں، ان کو اگر اسی میں سہولت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ارینجمنٹ میں رکھیں تو ان کو فورس نہیں کیا گیا. لیکن دو کام اللہ تعالیٰ نے کیے. ایک یہ کہ یہ سورہ نور میں سورہ نمبر 24 میں آیت 33 ہے غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے غلام لونڈی تمہیں اپروچ کریں کہ وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں آن دا بیسس آف اے کانٹریکٹ جس میں تمہیں پیمنٹ کرنی ہو، بیکاز ان کی ایک قیمت ہوتی تھی، تو پھر تم ان سے وہ کانٹریکٹ کر لو، یہ حکم دیا. اور چونکہ اس کی ایک فائنینشیل امپلیکیشن تھی تو مسلمانوں کو ابھارا کہ تم ان کو دو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا، یعنی جو پیمنٹ دینی ہے 10 لاکھ 20 لاکھ انسٹالمنٹس میں دینی ہے، تم بھی ان کو ہیلپ کرو. سو معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی غلام لونڈیاں تھیں ایبل باڈیڈ جو آزاد ہونا چاہتے تھے، اس آیہ مبارکہ کے بعد ان کو یہ اللہ کی طرف سے اپرچونٹی مل گئی کہ تم جاؤ اپنے مالکوں سے بات کرو، اور مالکوں کو کہا کہ تم ان کو آزاد کر دو. سیکنڈ، سورہ محمد سورہ نمبر 47 پروبیبلی آیت نمبر 4 ہے، مے بی 5 ہو، 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم اے مسلمانوں جنگ کرو کفار سے اور تم ان کو اچھی طرح سے کچل دو اور پھر جنگ کو ختم کرو، تو جو قیدی ہاتھ آ جائیں ان کو یا تو تم احسان کر کے ایسے ہی آزاد کر دو یا فدیہ لے کے پیمنٹ لے کے آزاد کرو. غلام لونڈی بنتے ہی پرزنرز آف وار تھے، یہاں سے آغاز ہوتا اور پھر ان کی مارکیٹ ہوتی. آلریڈی ایگزسٹنگ غلام لونڈیوں کو آزاد ہونے کا اختیار دے دیا اور نئے غلام لونڈیاں بننے کا دروازہ بند کر دیا. اس سے زیادہ قرآن کو کچھ کرنا بھی نہیں تھا. مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھ کے آپ اسلام کو مت سمجھیں
جی، پہلا سوال یہ ہے آپ کا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم میں جو دعا ہے یہ بڑی اس کے اندر ڈیپتھ ہے، اور یہ دعا ہم عام نمازوں پہ بھی مانگتے ہیں، تو اس کی مزید آپ اس کو ایلیبوریٹ کریں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس دعا کے ڈیپ ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ جو بھی اچھا نیکی کا کام کریں، آپ اس کام کو ذہن میں رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو میرے اس نیکی کے کام کو قبول فرما میری طرف سے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منی، یعنی میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے، بظاہر یہ نیکی کا کام ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس کے ظاہری طور پر نیکی کے کام ہونے کے باوجود بڑے خدشات ہیں کہ یہ ضائع ہو جائے، تو اس کو شرف قبولیت بخش، یعنی مجھے توفیق دے کہ میں اس میں کوئی ایسی غلطی نہ کروں جس سے کہ وہ ضائع ہو جائے، ریاکاری نہ کروں، تکبر نہ کروں، لوگوں کو تنگ نہ کروں، وغیرہ وغیرہ۔ سو ظاہر ہے کہ دعا اس وقت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے جب وہ میئر ریپیٹیشن نہ ہو۔ ہماری اصل میں دعاؤں میں اور نمازوں میں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ وہ کیا ہے، وہ آٹو ہو جاتی ہیں، وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ بھائی ڈھول ہے، جب آپ نے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پڑھ رہے، تو اس کے بعد بندہ پتہ لگتا ہے کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ پہ کچھ سمجھ میں آئی کہ یار نماز ختم ہو گئی ہے، تو ایک کیتا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ان دعا مانگو اردو میں۔ تو میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کسی مجلس میں یہ بتایا کہ بھائی نماز کے دو حصے ہیں، جیسے کہ میں بھی سوال کے جواب میں کہا، ایک وہ ہے جو لازم ہے اور ایک وہ ہے جو اختیاری ہے۔ تو لازم آپ نے ہمیشہ ہی پڑھنی ہے، وہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اختیاری آپ جو مرضی پڑھیں، اختیاری ہوتے ہی اختیاری ہے، تو آپ نے ایک پڑھنی ہے، دوسری پڑھنی ہے، عربی میں پڑھنی ہے، اردو میں پڑھنی ہے، انگریزی میں پڑھنی ہے، پنجابی میں پڑھنی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو مجھے ایک اس میں بڑے انٹرسٹنگ کمنٹس آئے، کسی نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر سجدہ ختم ہی نہیں ہوگا، تو میں نے کہا نہ ہو الحمدللہ، اس لیے کہ یہ کیا بات ہو یار، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، تو پھر آپ کو نماز میں کیا ملے گا سوائے اس کے کہ جو آپ نے رٹا لگایا ہوا آپ پڑھ رہے ہیں۔ سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ یہ جو دعا ہے ربنا تقبل منا، اس میں آپ شامل ہو جائے آپ کے وہ جذبہ کہ اے میرے رب، یہ جو میں نے وہ جو اسکول بنایا ہے نا، یا یہ جو میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، یا جو میں اب جا کے یہ کام کر رہی ہوں، یہ مجھ سے قبول فرما لیں، تو اس میں جو آپ کی ایک انوالومنٹ ہوگی اسپرچل، ایموشنل، اس کی بات ہی اور ہوگی۔ تو یہ ایک بات ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھی۔ جب آپ کوئی سوال کا جواب بہت دلچسپی سے دیتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا سوال آپ بھول جاتے ہیں۔ اچھا، تو 134 میں آپ نے کہا کہ جو والدین کا جو قرض کی بات کی آپ نے، دیکھیں قرض جو ہوتا ہے نا، قرض یہ دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرض لینے والے نے قرض واپس نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ جس سے قرض لیا گیا تھا اس کا نقصان ہوا۔ تو قرض لینے والے تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، لیکن جس نے قرض دیا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ ہم کو سکھایا ہے طریقہ کہ جب کوئی مر جائے اور وہ اپنا ترکہ چھوڑے تو جو اس کے لواحقین ہیں، وارث ہیں، ان کو حصہ بعد میں ملے گا، پہلے مقروض کا قرض واپس ہوگا۔ اچھا، فرض کیجئے کہ جو اولاد ہے وہ پیچھے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یا اتنا نہیں چھوڑا کہ قرض واپس ہوگا، تو ایک اچھی شریف والدین سے محبت کرنے والی اولاد یہ تو نہیں چاہے گی کہ جو قرض
دینے والا تھا وہ برا بھلا کہے تو وہ ایک سعادت مند اولاد کی حیثیت سے آپ دیں گے. مطلب آپ نہیں بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کو دینا چاہیے. رہی یہ بات کہ والد کا کیا ہوگا، والدہ کا کیا ہوگا جنہوں نے قرض واپس نہیں کیا، well اللہ تعالیٰ میرٹ کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کریں گے. ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بات طے ہو کہ بھائی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے، انہوں نے قرض لیا تھا، پوری نیت تھی، پورا ارادہ تھا، مگر واپس کرنے کی نوبت نہیں آئی. اینڈ دل میں ایک تھا، قلق تھا، ایک کسک تھی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ قرض لے کے آپ سے بھی اوروں سے بھی عیش کر رہے تھے. تو پہلی صورت میں امید ہے کہ وہ بچ جائیں گے، دوسری صورت میں امید ہے کہ وہ نہیں بچیں گے. پھر آپ نے ایک آیت بتائی تھی کہ جی اس میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں. جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. شوہروں پہ بھی خرچ کرنا. شوہر پہ واحد بولیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان میں والدین ہیں، اولاد ہے، اور بہن بھائی ہیں، اور آپ مجھے اجازت دیں سب سے بڑھ کر بیوی ہے، سب سے بڑھ کر شوہر ہے. دنیا میں باقی سب رشتے کسی نہ کسی سٹیج پر الگ ہو جاتے ہیں، شوہر بیوی الگ نہیں ہوتے. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے اس میں ایک گنجائش رکھی ہے کہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ نبھ نہیں رہی ہے تو آخری حد تک نبھانے کی کوشش بھی جب ناکام ہو جائے تو آپ الگ ہو جائیں. لیکن جب ایسا نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ایموشنلی ادروائز خدمت کے لحاظ سے اور رشتے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن یہ رشتہ تو قریب ترین کا رشتہ ہے. سو اگر مثال کے طور پر شوہر محسوس کرے کہ بیوی مشکل میں ہے تو یہ مشکل اس کی اپنی مشکل ہے، اور بیوی لائک وائز محسوس کرے کہ شوہر مشکل میں ہے تو یہ اس کی اپنی مشکل ہے. یہ تو اصل میں ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ تو ایک وجود ہیں جس کے دو حصے ہیں، تو ان کا تو سب سے زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے. جی سر اس میں آیت میں ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، جی کہ دکھا ہم کو مناسک. تو سر آپ نے جب اس کی تفسیر بتائی تو اس میں آپ نے بتایا کہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے فالو کیا نبی پاک کو، اور انہوں نے فالو کیا ان سے پہلے پیغمبروں کو کہ وہ نماز پڑھتے تھے. تو سر اس میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیوں کہا کہ ہمیں دکھا؟ کیا وہ فالو نہیں کر سکتے تھے جو ان سے پہلے پیغمبر تھے؟ ان کو کیسے مطلب وہ مناسک جو تھے؟ دو باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کو فرشتے یا فرشتوں نے صحیح پرفیکٹ نماز بتائی. یعنی آپ کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے تھے تو وہ نماز تو پڑھی جا رہی تھی، تو آپ نے بس اسی کو دیکھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی. پہلے بھی آپ نماز پڑھتے ہوں گے یقیناً، لیکن وہ نماز کچھ کمپرومائز نماز تھی، کچھ بدعتیں اس میں آ گئی تھیں. یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ صحیح نماز کون سی ہے. رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن بہرحال 2000 سال ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آئے. سو اس میں کافی کچھ بدعتیں آ گئی تھیں. اس وجہ سے بہت زیادہ غالب امکان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے نماز سکھائی، یعنی فرشتے تھے ان کے ذریعے سے سکھائی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے کہ ہمیں تو ہمارے مناسک دکھا، یہ خاص طور پر خانہ کعبہ اور حج سے متعلق ہے.
یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر بننے کے بعد حج کی روایت پہلی مرتبہ شروع ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ندا لگوائی، اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں آذان دے دو حج کے لیے. تو وہ تو پہلی مرتبہ تو سکھانا تھا نا، تو وہ دکھا کے سکھانا تھا. اچھا آپ کہیں کہ جی ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہ گھر کا ایک حصہ موجود تھا، تو اگر گھر پہلے سے ہی موجود تھا تو پھر حج بھی ہوتا ہوگا. بھائی ہوتا ہوگا، لیکن گھر ختم ہو گیا تو حج بھی ختم ہو گیا ہوگا. تو اب اس کو تو اثر نو شروع کرنا تھا اور دکھا کے ہی کرنا تھا. ایسے جی لیجیے. نہیں نہیں یہ آپ کرنا ہے، یہ تو ایک انفارچونیٹ وہ ہے تکلیف. وہ آپ کو نہیں آتی ذرا ایسی کلیئر آتی ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو. السلام علیکم. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ از دیر کنٹینیوٹی آف سنس، جیسے دیر از اے بلیف کہ یو نو واٹ یور پیرنٹس ہیو ڈن، سم ٹائمز اولاد پے کرتی ہے. از دیر اینی ٹروتھ ٹو دیٹ؟ اینڈ سلیوری کے معاملے میں وہ کانکیوبائنس کا مجھے پوچھنا تھا کہ does Islam allow concubines? جی Islam allows concubines. دیکھیے، ایک آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو برائی ایک وہ ہوتی ہے کہ جو آپ اپنی ذات میں محدود رہ کے کرتے ہیں، چھپ چھپا کے کرتے ہیں. ہر برائی برائی ہوتی ہے اور ہر برائی سے اپنے دامن کو دھونے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن برائی برائی میں فرق ہے. ایک برائی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ بس اپنی ذات تک محدود رہ کے کرتے ہیں اور اس سے کسی کو متاثر نہیں ہونے دیتے. میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، وہ بھی زیادتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں نے گزارش کی، آج کی کلاس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تو مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے. مگر ایک برائی وہ ہے کہ جو آپ پبلک میں کر رہے ہیں اور آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ جو آپ نے اس کو پروموٹ کیا ہے اور یہ جہاں تک جا رہی ہے وہ وہاں تک پھر اس کی رسپانسبلٹی آپ پر آئے گی. تو یہ تو ہوگا ایسے ہی کہ بیکاز وہ آپ نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا. سو یہ ایک بات ہے. سو اولاد ہی نہیں بلکہ جنرلی اور بھی لوگ جو متاثر ہیں. یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ والد صاحب نے بچوں کے سامنے برائی وہ کی نہیں، یا ان کی بڑی خواہش تھی کہ میرے بچے ایسے نہ بنیں، اور انہوں نے برائی کو اگر کیا بھی تو کہیں الگ سے کیا. اب وہ ان کے ڈی این اے میں آ گئی تو پھر ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی اپنی طرف سے کوئی انٹینشنل یہ ایک وہ نہیں تھا ایفرٹ ڈیزائنڈ کہ جی لوگ دیکھیں اور متاثر ہو، یا اگر یہ نہ بھی ہو لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے کیا پرواہ. یہ بھی دس از آلسو بیڈ. مگر یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کیس ڈفرینٹ ہوگا. سو ایچ کیس از گوئنگ ٹو بی ڈیسائیڈیڈ آن دا بیسس آف اٹس میرٹ. سو جیسے نیکی کے معاملے میں ہے کہ اگر آپ کی نیکی سے اور لوگوں کے اندر نیکیاں پیدا ہوئیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. ویسے ہی کوئی شخص اگر برائی پھیلائے گا تو برائی کے پھیلانے پر وہ ذمہ دار ٹھہرے گا. یہی سوال تھا نا ایک، یا دوسرا بھی تھا؟ اچھا وہ ہاں کانکبینس کا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو لونڈیاں ہیں، وہی میں نے ایک سوال کے جواب کے میں کہا تھا کہ وہ غلامی ہی کے اس سسٹم کا حصہ تھی. یعنی پرزنرز آف وار بنتے مرد اور عورتیں، وہ پھر گھروں میں اکوموڈیٹ ہوتے. کوئی جیل تو ہوتے نہیں تھے، کوئی اور سسٹم نہیں تھا، تو گھروں میں اکوموڈیٹ کر لیتے. تو مرد غلام بن جاتے، عورتیں لونڈیاں بن جاتی. اب عورتوں کا کسی گھر میں رہنا اس طرح سے اس کے کچھ اور مسائل تھے. سو وہ ان کو ایک سٹیٹس مل گیا. آپ کہیے ایک کام کرنے والی
half wife or whatever, ایک اسٹیٹس تھا جو ایکنالجڈ, نون, ریکگنائز تھا. اسلام کا پیغام جب آیا تو یہ ہو رہا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے لوگ جیسے کہ خاص سوچتے ہیں کہ اسلام نے کہا کہ دیکھو جنگیں لڑو اور پھر غلام بناؤ اور لونڈیاں بناؤ, نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے خاتمے کا بندوبست کیا. آپ یہ دیکھیے, پہلی مشہور جنگ مسلمانوں نے جو لڑی وہ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر میں جو لوگ غلام بنے ان کو بچوں کو پڑھانے کے عوض آزاد کر دیا گیا, کوئی غلام لونڈیاں نہیں بنے. سو یہ اللہ کا حکم آ گیا تھا اور اس حکم کو پھر امپلیمنٹ کیا گیا. بٹ میں آئی ایم ناٹ کین کہ آپ ہسٹری میں جا کے ٹریس کریں انہوں نے اتنے غلام بنا دیے. قرآن جو کہہ رہا ہے بڑا کلیئر ہے. قرآن مجید نے کوئی آپشن چھوڑی نہیں ہے, ورنہ یہ موقع تھا سورہ محمد میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لڑو, ان کو پرزنرز بناؤ, پھر غلام لونڈیاں بناؤ. نہیں, فرمایا یا والنٹیرلی آزاد کر دو یا پھر پیمنٹ وصول کر کے آزاد کرو, کوئی تیسری آپشن نہیں رکھی. دوسرا امکان جو تھا, جو آلریڈی ایگزسٹنگ غلام لونڈیاں تھے ان کے لیے آزادی کا ایک اور راستہ کھول دیا. باقی جب تک وہ غلام لونڈیاں ہیں اس وقت تک پرانا قانون چلے گا. لوگ اس لیے کنفیوزڈ ہوتے ہیں, لوگوں کے کنفیوژن کی بڑی دلچسپ وجوہات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک بہت گمبھیر وجہ یہ ہے, انفارچونیٹ, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ قیامت تک کے لیے اپلیکیبل ہے. سمجھا آپ؟ یہ اصول آپ نے خود بنایا, اللہ میاں نے نہیں بتایا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ بتایا کہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے. یہ نہیں بتایا کہ اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے سب نے قیامت تک. جب آپ یہ دیکھیں نا, دین مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دین انسانوں کو دینا تھا وہ دے دیا. یعنی اگر فرض کیجئے کہ اللہ نے دین کے 50 حصے مشمولات دینے تھے, تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو 50واں بھی دے دیا. یہ ہے اس کا مکمل ہونا. نہ کہ یہ کہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, تو اس مکمل ضابطۂ حیات میں لونڈیاں بھی ہیں, تو الحمدللہ جب ہم جنگ لڑیں گے تو لونڈیاں بنائیں گے. یہ بالکل قرآن کو سمجھنے کا غلط طریقہ ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے, میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ اس میں آیات ہیں جو آج اپلائی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر تو کسی کو یہ غلط فہمی ہے, اور یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے, یا ہماری غلط فہمی دور ہونی چاہیے, اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن میں جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ آج بھی ان پر عمل ہوگا, تو پھر تو کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس پر آج عمل نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں وہ چھوڑ دیں باقی ساری چیزیں. میں ہمیشہ یہ مثال بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدہ اصول بیان کیا ہے, کہ یہ حکم بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں, چنانچہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کرے. قرآن میں حکم بیان ہوا ہے. یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سروائیونگ زوجہ محترمہ کے انتقال کے بعد ختم ہو گیا اپلیکیشن, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو اسے معلوم ہوا کہ قرآن میں بعض باتیں وہ ہیں جن کا تعلق ایک زمانے سے ہے, اور بعض باتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمیشہ کے لیے ہے. پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن پہ غور کر کے معلوم ہوگا. چنانچہ جب آپ سورہ مومنون اور سورہ معارج پڑھیں گے, جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان بدکاری زناکاری سے بچتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں سے. تو اب لوگ کہتے ہیں یہ لونڈیاں بھی تو ہیں نا بھائی. نہیں, یہ اصل میں اس زمانے میں, جس زمانے میں ابھی لونڈیاں موجود تھیں, بیان ہو رہا ہے. جب قرآن کا دوسرا حصہ بتا رہا ہے کہ لونڈیاں ختم ہو گئیں, تو پھر اس آیت کا وہ حصہ اپلیکیبل نہیں رہا. تو یہ اصل میں ایک مشکل ہے کہ وہ لوگ, ظاہر ہے ایک نیریٹو ہوتا ہے, ایک سوچ کا انداز ہے کہ جو ڈیولپ ہو جاتا ہے,
اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سب, میں ہو سکتا ہے بہت سی باتیں آج میں غلط بول رہا ہوں, تو اس پر غور کرتے رہیں گے. جب زیادہ بڑی سچائی سامنے آ جائے گی اس کو ہم مان لیں گے. تو جو چیز ایک پرابلم بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اے ساڈا دین ہے تے بس, اس سے فرق اب ہم کوئی بات نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ ماننے کے لیے تیار ہیں. نہیں, ہمیں قرآن پر مستقل غور کرنا. فرق جی آپ سے پھر پیچھے جائے گی. آپ میڈم آپ کے پاس بات نہیں. جی میں نے پوچھنا تھا, If you are closer, you have an advantage. جی میرا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب ارم کے سوال سے نکلا تھا. میرا اپنا پھر آپ کو یہاں بولنا ہوگا. جی میں نے پوچھنا تھا کہ آج کل بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے نان مسلمز سے شادی کرنے کا, لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی. ناٹ اونلی نان مسلمز, ایون کہ اہل کتاب بھی نہیں ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, اور بھی جو کوئی بھی ایون ایتھیسٹ وٹ ایور کہ سو اس میں اسلام کے کیا پیرامیٹرز ہیں فار گرلس اینڈ فار بوائز؟ کیونکہ ہم سنتے تھے کہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں مرد, بٹ ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ نو کہ اور کیا گائیڈ لائنس ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہر سوال سے پہلے ایکچولی ایک ڈسکلیمر ہونا چاہیے, لیکن پھر وہ بڑی بورنگ سی بات ہو جاتی ہے. مگر اس کے سے پہلے تو میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں. جب بھی میں کوئی بات کروں گا یہ میری اوپینین ہوگی, وہ اوپینین کچھ آرگومنٹس پر بیسڈ ہوگی. آپ کو وہ سمجھ میں آتی ہیں آپ مان لیں, نہیں آتی تو وہ بات مانیں کہ جو بات آپ کو زیادہ کنونسنگ لگتی ہے. مگر یہ نہ کہیں اسلام میں یہ, اسلام میں وہ ہے. یہ پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اصل میں نے ان سے سنا اور وہ اسلام بیان کرتے ہیں, نہیں وہ بھی ایک اوپینین دے رہے ہیں. سو ان اوپینینز میں بعض حصے طے شدہ ہیں جو ہم جانتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جو قرآن میں بیان ہو گئے, جن کے ترجمے میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. کیا؟ مثال کے طور پر یہ کہ مسلمان مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پاک دامن عورتوں کو جائز رکھا ہے. سو اس سے بڑا کلیئرلی معلوم ہے کہ مسلمان مرد جیوز اینڈ کرسچن عورتیں جو بدکاری نہیں کرتی ان سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ ایک قرآن کا بیان ہے. ایک اس میں یہ آبویسلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مردوں کے لیے اجازت ہے تو کیا مسلمان عورتوں کے لیے بھی لائک وائز یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی مرد ہے جو پاک دامن ہے تو وہ ان سے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. میں ابھی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن میں اس سورہ مائدہ کی آیت, پرابلی آیت نمبر 5 ہے, اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت 200 سمتھنگ 220 واٹ, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اگر میں آپ کو اسائنمنٹ دوں اور آپ دیکھیں 221 تو نہیں کہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. مردوں کو کہا ہے, اور عورتوں کو کہا ہے مسلمان کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو. الحمدللہ رب العالمین. سو یہ 221 میں ہے. وہاں صرف مردوں کو اجازت ہے, یہاں یہ ہدایت دونوں کو ہے کہ دیکھو مسلمان مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, اور مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے, چاہے وہ کتنا ہی دنیاوی لحاظ سے اچھے مقام کا ہو. پولیتھیسٹ جو اللہ کے ساتھ پارٹنرز اسکرائب کرتے ہیں, یہ بھی ایک الگ سے کویسچن ہے. یہ ہو گیا. اب میں اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے, ابھی تک شاید میرے اندر کا ایک مولوی ہے جو ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ, دعا کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اجازت دی ہے مردوں کو تو شاید یہ مردوں ہی کے لیے. ابھی تک میرا رجحان یہی ہے, مگر یہ بہت اسٹرانگ نہیں ہے, مگر ہے ضرور. بیکاز اگر عورتوں کو اجازت دینی ہوتی اور مردوں کو بھی دینی ہوتی تو پرابلی اٹ وڈ ہیو بین اے بیٹر آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے
کہ عورتوں کو اجازت ہے تو مرد اس میں شامل ہوتے ہیں. دس از واٹ ابھی تک میرے ذہن میں آتا ہے, مگر اس پر میں بہت زیادہ زور اس لیے نہیں دیتا کہ بس یہ ایک اوپینین ہے. ہاؤیور یہ اوپینین تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے جب ہم وہ والی آیت پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی 221, بیکاز اس میں تو مرد بھی ہیں عورتیں ہیں, دونوں ہی بیان ہوئی ہیں. تو یہ بات چنانچہ اب آپ کہیں گے آپ اتنی کنفیوزنگ جواب کیوں دے رہے ہو, میں کیا کروں, جواب بنتا ہی کنفیوزنگ ہے. چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان عورت کسی یہودی یا نصرانی عیسائی مرد سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے تو اس کو مسلمان کر لے, ورنہ اوائڈ کرے. مگر وہ کہتی ہے جی بات اتنی کلیئر تو ہے بھی نہیں اور وہ کر لیتی ہے, تو اس کے والدین اور ساتھ جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ ٹرائی دیٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن. جتنا آپ سب سمجھا سکتے ہیں, ہو گئی ہے تو ان کو الگ نہ کریں, ان سے رشتہ نہ کاٹیں, اس کو ایمان کی دعوت دیں. یہ پہلا حصہ ہے میرے جواب کا. دوسرا حصہ یہ ہے, اور اس کا ایک تیسرا حصہ بھی ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے. وائے؟ بیکاز ان کے اندر بعض خوبیاں ہیں کہ وہ اوپنلی شرک نہیں کرتے, شرک کو اون نہیں کرتے. چنانچہ جو چیز یہود نصارہ کے لیے ٹھیک ہے وہ ہر اس شخص کے لیے ٹھیک ہے کہ جو شرک کو اون نہیں کرتا, شرک کا اعلانیہ ارتکاب نہیں کرتا, جو یہ نہیں کہتا کہ پولیتھیزم شرک ٹھیک ہے. رائٹ, میرے خیال میں وہ بھی شامل ہے, اس لیے کہ یہ کیٹیگری اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑھنے والی ہے. آخری بات یہ ہے کہ بائی امپلیکیشن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. مسلمان کو کسی مسلمان کو مشرک تو نہیں کہنا, ہم کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے اور کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. مگر مسلمان مرد کو مسلمان عورت سے بھی نکاح کرنے کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شرک کرتی ہے نہیں کرتی. یعنی اعلانیہ شرک تو اور ہوتا ہے, معلوم ہو کہ وہ شرک کرتی ہے تو مسلمان عورت سے بھی نہیں کرنا چاہیے. اور مسلمان عورت کو بھی مسلمان مرد کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا, اس کو اہمیت دینی چاہیے کہ کہیں وہ شرک تو نہیں کرتا, ہے تو مسلمان لیکن بھائی شرک کر رہے ہیں. اس کو تبلیغ کریں, اس کو سمجھائیں, اور پتہ لگے کہ اگر وہ بالکل نہیں تیار ہو رہا تو پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھیں اگر میں موجود. جی یہی معلوم ہوتا جی. اب آپ دیجیے میڈم پیچھے. اور نہیں یہ اتنا لمبا ہے تار کہ میں اس کی لمبائی کو میں ایڈورٹائز کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال میرا ارم کے سوال سے نکلا. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ موضوع بہت دلچسپ ہے. اس پاکستان میں اس وقت صرف مسلمان سے کر سکتا ہے نکاح. جی میرا آج بات ہوئی ہے مقام ابراہیم کے بارے میں, اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے سے ہی کچھ وہاں پہ تھے بنیادیں. میں سمجھتی ہوں کہ مقام ابراہیم کا ہونا ایک حج کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جی امہ کا اکٹھا ہونا, یا ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ایک میٹنگ پلیس ہے مسلمانوں کے لیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر جگہ ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر, تو نماز کے لیے کیوں صرف اس طرف قبلے کی طرف ہم نے جھکنا ہے؟ ہم کہیں بھی جھک جائے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. مقام ابراہیم اور اس کا ہونا میں سمجھتی ہوں کہ ایک جگہ ہے جہاں امہ اکٹھے ہو سکتی ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا جو. نماز کا ذرا بتائیے کہ اتنا ضروری کیوں ہے کہ ہم صرف ویسٹ کی طرف منہ کر کے پڑھیں؟ بعض اوقات کسی بات کی, حکم کی حکمت کو سمجھنے کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ امیجن کریں کہ وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی قبلہ نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ آپ ادھر کر کے نماز پڑھ رہی ہوں گی, میں ادھر کر کے نماز پڑھ رہا ہوں گا, کوئی ادھر کر کے نماز پڑھ رہا ہوگا.
تو اس میں ایک ڈسپلن اور دوسری یونٹی یہ مجروح ہے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مسلمان جب بھی اللہ کی عبادت کریں تو عبادت میں وہ سب ایک ہی رخ پہ ہوں، یعنی ان کے ہاں یونٹی ہو، اور وہ اجتماع ہو یا فرق ہو، دونوں کے لیے، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ ہمارا مرکز ایک ہے. ہم اصل میں ایک ہی پیغام کے ماننے والے ہیں، ایک ہی گول اور آبجیکٹو ہے جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. یہ سمبولک ہے نا، اور سمبلزم کی دین میں بڑی اہمیت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے کہ لوگ ہر چیز کو ایک ریچول بنا لیتے ہیں، ظاہری تمام حکمتوں سے اس کو کاٹ کے. تو چنانچہ رمی جمرات کیا ہے؟ پتھر مارنا ہے، اور پتھر مار کے آ جاتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ شیطان کے خلاف انسان کے اندر ایک ایسی نفرت کا جذبہ کہ جس میں وہ ہر برائی کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو. سو اسی طرح سے یہ جو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سخت ہیں اس بارے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. نہیں، وہ کہتے ہیں اگر کر سکتے ہو جہاں معلوم ہے، اور اگر سواری پر ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ اب ہوائی جہاز تو آپ کے لیے قبلہ رخ نہیں ہوگا. تو اس لیے اس میں اتنے اہتمام کی ہدایت ہے کہ جتنا اہتمام ممکن ہے، لیکن اس کو اتنا سٹرنجنٹ نہیں بنایا کہ معلوم ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. ظاہر جان بوجھ کے آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور آپ غلط فہمی میں کہیں اور رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو آپ کی نماز ہو گئی. یہ جی پیچھے آئیے. اور دیکھیں وہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو دیکھیں یہ تو وہ ہے رننگ لنچ ہے. میرا سوال آپ سے وہی بچوں کی، جوان بچوں کی شادیوں کے اوپر ہے. آپ نے ابھی کہا کہ مشرکین جو ہیں ان کو ہمیں کنورٹ کرنا چاہیے بیفور نکاح ہونے پر. اگر وہ کنورٹ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جو بہت سے بچے کر رہے ہیں آج کل، بٹ اصل میں تو وہ اس کو نہ ابائڈ کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی فالوئنگ ہوتی ہے بعد میں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے سے ہی ایک کنفیوژن کریٹ کر کے ان کو پہلے مسلمان کرتے ہیں، جس میں ان کی کوئی، دونوں میاں بیوی کی دیکھا کوئی نیت نہیں ہوتی. وہ صرف اپنے پیرنٹس کے لیے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور کوئی اس میں سٹوری نہیں ہوتی کہ جی ہاں ہم نے کوئی چیز فالو بھی کرنی ہے. پارٹلی از دیٹ the girl who is getting married to a person who is not a Muslim, she is not a good follower of Islam. She doesn't know, and she doesn't probably even care. All she cares about the parents and the social pressure under which the parents will be living. Children don't care right now, and for them religion is just a confusion. I'm sorry because ہماری غلطی ہے as parents ہے، ہم ان کو پراپر طریقے سے شاید ریلیجن سمجھا نہیں سکے، شاید ہمیں خود بھی پتہ نہیں. سو میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ شادیاں جائز ہیں، اور اگر وہ جائز نہیں ہیں تو ان کو ہم کیا بتا رہے ہیں؟ ریلیجن فار دیم از آئیدر اے کنفیوژن اور اے ڈسٹریکشن. ایک گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے ایک قانون مان لیا، ابھی ہم نے قانون کی بات کی تھی نا، الکتاب، قانون ہوتا ہے. قانون کو ہم مانیں گے اس کے دلائل کے ساتھ، اور اس کی وہ والی پرابلمز، امپلیکیشنز جو حکمت سے متعلق ہیں ان کے بارے میں الگ سے وری کریں گے. تو جب ہم یہ بحث کریں گے کہ کسی کرسچن جیو لڑکے کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، تو حکمتوں، مصلحتوں، اسپرٹ سے بالکل آزاد ہو کے یہ دیکھیں گے کہ قانون میں، اسٹیٹمنٹ آف لا میں کیا لکھا ہے. جب ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے تو پھر اس کے بعد دوسری چیز کے بارے میں وری کریں گے. تو میں نے تو ابھی قانون پہ بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ
آئی ایم ناٹ شیور. ابھی بھی میری انکلینیشن یہی ہے کہ ان کو مسلمان ہونا چاہیے. آئی اسٹل بلیو, آئی تھنک دیٹس دا رائٹ اے بیٹر وے. مجھے گاہے بگاہے یہ پرابلمز آتی رہتی ہیں, کبھی کبھی ایسی پیچیدہ پرابلم بھی آتی ہے, ابھی آئی ہے, اینڈ بیکاز آئی ایم اے بٹ انکلیئر, تو میں اس میں پھر آئی کنسیڈ کہ کوئی خاتون کہہ رہی ہیں کہ وہ شخص اسلام کو مانتا ہے, وہ شخص ایک اللہ کو مانتا ہے, وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے, ابھی اعلان نہیں کر رہا ہے نا, یہ مسئلہ. سو کوئی نہ کوئی جواب دینا پڑتا ہے, اور میں نے ایک جواب دیا ہے مگر 100% سرٹن نہیں ہوں میں, بٹ آئی اسٹل بلیو کہ یہ بہتر ہے. اب آپ کی بات, گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ ڈیڈی مسلمان ہیں اور ڈیڈی پاکٹ منی نہیں دیں گے اگر میں مسلمان نہیں ہوں گا, اندر سے ایتھیسٹ ہیں, دین کے مذاق اڑانے والے ہیں. لیٹ اٹ بی دیٹ وے. آپ یقین جانیے کہ ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں کچھ ایگزامپلز ہیں, مگر آئی ایم شیور کہ آپ کے ہاں بھی کچھ ایسے ایگزامپلز ہوں گے کہ وہ میم آئی تو کسی مسلمان کے عشق میں, اور مسلمان تو وہی رہا کھلندڑے کا کھلندڑا, اور وہ اللہ کی ولی بن گئی. ایسا بھی ہوتا ہے. اور ادھر وہ بندہ آیا تو کسی مسلمان خاتون کے عشق میں ہو گیا, کلمہ پڑھا, ایسے ہی اس نے پڑھا, اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو بندہ ہی بدل گیا. سو بڑی, آپ یقین جانیں بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. صرف بیوی ہی نہیں ہوتی, صرف شوہر ہی نہیں ہوتا, اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خاص طور پر ویسٹ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے زبردست کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں الحمدللہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے بھی, لیکن بعض عرب اتنے زبردست مسلمان ہیں, وہ سخت نہیں ہیں, بڑی حکمت ہے. کچھ سیریا کے ہیں, کچھ ایجپٹ کے ہیں, کچھ, اور میں تو بڑا فین ہوں آنیسٹلی. میں لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ سوڈان کے مسلمان اتنے اچھے کیسے ہوتے ہیں, سو گڈ پیپل. سو وہ ہیں ویسٹ میں ایسے لوگ, اور وہ جناب ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے نے پڑھا تو کلمہ اس لیے تھا کہ اس نے محترمہ سے شادی کرنی تھی, اس کے اوپر جناب بہت سے اچھے مسلمان پل پڑے اور وہ گیا تو ایک پکا سچا مسلمان ہو گیا. What I'm trying to say is کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور پھر وہ دکھاوا ہی رہتا ہے. بعض اوقات وہ دکھاوا ایک حقیقت بن جاتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں, یاد دلا رہا ہوں کہ بہت سے پیدائشی مسلمان بھی دکھاوا ہی دکھاوا ہے, اور سوائے مجبوری کے کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں, کوئی اور ان کے اندر دین کی حقیقت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چلنے دیں جیسے چل رہا ہے. جی یعنی کلاس کو ختم ہوئی الحمدللہ. سوری ٹو ٹیک اپ مور ٹائم. اگر کوئی مرد یا کوئی عورت مشرک یا مشرکہ سے شادی کر ہی لیتے ہیں تو بحیثیت مسلمز آر وی ٹو ایکسیپٹ دیٹ ویڈنگ؟ دیکھیں, میں نے یہ بات ابھی بیان کی کہ میرے نزدیک اگر کوئی نکاح ٹھیک نہیں ہو رہا تو مجھے سمجھانا چاہیے ایسا مت کرو. ہو گیا ہے تو دو ہی آپشن ہیں نا. ایک آپشن یہ کہ تیرے سے میری کٹی, دفع ہو جا, میں تیری شکل نہیں دیکھنا. یہ تو یار اس کا تو مطلب یہ کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا. نہیں, اب آپ کا اس کا دعوت کا رشتہ ہے. آپ ان کو دین بتائیں, آپ ان کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں کہ جس میں وہ دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں. رہی یہ بات کہ یہ نکاح جائز ہے, ان کا ریلیشن شپ جائز ہے, وہ بچے جو ہوں گے وہ جائز ہیں, یہ آپ کا پرابلم ہی نہیں ہے. دس از نون آف آر بزنس. خدا فیصلہ کرے گا. ایک کام ہوا جو میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ پازیٹیو رول ادا کریں, اور بجائے اس کے کہ آسٹرسائز کر دیں, ان سے کٹ آف ہو جائیں, آپ ان پر کام کریں, ان کو دعوت دیں. یہ ہے. چلیں جی,
ہم اسی پر اپنی آج کے کوشچن آنسر سیشن کا بھی اختتام کرتے ہیں. میں کہیں جا رہا ہوں انشاءاللہ. وی ول ریزیوم اینڈ بی مور ریگولر آفٹر سم ٹائم ان دا مڈل آف اکتوبر انشاءاللہ. پھر ویکلی کیا کریں گے اف ناٹ مور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا پوچھے نا. سر یہ 133 آئے تھے ام کنتم شہادہ. سر اس میں ایڈریس کس سے کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یہ خطاب اصل میں ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل سے، ان سے کہا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے یعقوب، ان کو کہا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف ہم ہی اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بنی اسماعیل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم موجود تھے اس وقت. یہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ.